हिल्दा और पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, इसको उन्होंने इंग्लिश में लिखा था और ये किताब जब पहली दफ़ा मार्केट में आई तो वो साल था 2012। अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है जनाब हारून रशीद ने। बहुत ही दिलचस्प किताब है और बिल्कुल उन्होंने वैसे ही बयान किया है किताब में जैसा कि वो बातें करते हैं। बहुत हकीकत पसंदाना सादा तरीके से और बहुत सी अपनी रूहानियत के बारे में बचपन की कुछ बातें हैं और साथ में पाकिस्तान की सियासत भी है। लेकिन ये जो अगला बाब है उसमें बात करते हैं खेल की बेरहम दुनिया, ये है उसका उन्वान। तो देखिए आगे क्या लिखते हैं खेल की बेरहम दुनिया के बारे में। खेल की दुनिया बेरहम होती है। आज जब तक जिंदा थी रहम करने वालों में शामिल न था। अगर आप दुश्मन टीम का काम तमाम ना करेंगे तो वो आपका भुरकस निकाल कर रख देगी। खेल के मैदान में मैंने कभी किसी मुखालिफ पर तरस खाया, ना ही अपने लिए रहम की कभी आरज़ू की। अगर बेरहम कातिल जैसी जिबिल्लत मौजूद ना हो तो आदमी चोटी का खिलाड़ी कभी नहीं बन सकता। जब भी अपने मुआशरे के महरूम तबके से वास्ता पड़ा तो मैं अपने इसी जहनी मेलान का मुजाहरा करता। तरस खाने की बजाय अक्सर मैं सख्त कीर ही था। सोचता ये लोग इसलिए गरीब हैं कि काहिल हैं और मेहनत से जी चुराते हैं। हमारी अशराफिया की गालिब अक्सरियत का गरीबों के साथ यही रवैया है। मगरबी दुनिया कमज़ोर मुल्कों के साथ यही सलूक रवा रखती है। अस्पताल के तजुर्बे ने मेरा अंदाज़े फ़िक्र बदल कर रख दिया और मैंने अपने वतन के आम लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा। आम पाकिस्तानियों की सलाहियत और क़ुव्वत का अदराक मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ अपने तासुबात पर काबू पा सका बल्कि मुफलिसों और मोहताजों के बारे में भी मेरा अंदाज़े फ़िक्र बदलने लगा। रास्ते रोशन होने लगे। इन्हीं मुशाहिदात से मैं इस फैसले तक पहुंचा कि मुझे सियासी तौर पर पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करनी चाहिए। अब मैं महसूस करने लगा तब्दीली की मुखालिफ कुव्वतों को चैलेंज करना होगा और आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जाँफशानी से जिद्दोजहद दरकार है। आम पाकिस्तानी के साथ मौरूसी सियासतदानों ने बहुत बुरा सलूक किया है। दिन रात मैं यही सोचता, ना चाहते हुए भी मैं सियासत में दाखिल होने वाला था। 1984 में वफात से कबल मेरी माँ अज़ियत के दिन जीती रही। मैं डॉक्टर से मशवरा करने के लिए एक दिन मियो हस्पताल गया। मैं कमरा इंतजार में था जब एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बहुत बेचैनी थी, तकलीफ से सता हुआ चेहरा। ये तासर मेरे लिए अजीब बहरहाल न था। पिछले कई माह से मेरे वालिद की बहनें और खुद मैं इसी हाल से दो चार थे। बूढ़े आदमी के हाथ में कागज का एक टुकड़ा था और दूसरे में कुछ दवाएं। चूंकि वो खुद पढ़ न सकता था लिहाजा उसने सब चीजें डॉक्टर के नायब को थमा दी कि जांच ले। उसे बताया गया कि वो एक दवा कम लाया है। कितने में आएगी? रंजीदा आदमी ने पूछा। कीमत बताई गई तो उदास चेहरे पर मायूसी और नाउमीदी गहरी हो गई। कुछ कहे बगैर वो मुड़ा बाहर निकल गया। मैंने पूछा कि मसला क्या है। बताया गया कि नौशहरे का ये पश्तून बुजुर्ग अपने कैंसर में मुब्तला भाई को यहाँ इलाज के लिए लाया है। अस्पताल में कोई बिस्तर खाली नहीं, इसलिए बरामदे में पड़ा है। बूढ़ा करीब ही एक ज़ेरे तामीर इमारत में मेहनत मजदूरी करता है और बाकी वक्त अपने भाई की देखभाल। अस्पताल में इलाज मुफ्त होना चाहिए। सरकारी अस्पताल है मगर मरीजों को दवाएं अक्सर अपनी जेब से खरीदना पड़ती हैं। मैं वालदा को इलाज के लिए लंदन ले गया तो पता चला कि कैंसर का इलाज किस कदर महंगा है। हत्ता कि मॉर्फिन से बनाई गई दर्दकश दवाएं दस्तयाब ही न थी। अगर मिल जाती तो बेहद करां। 6 माह से 2 साल तक इलाज होता है। अब तो खैर ये मुमकिन हो चुका कि कैंसर का मरीज दर्द के बगैर मौत की गहरी तारीकी में डूब जाए। उन दिनों मगर पाकिस्तान में कैंसर की तकलीफ से निमट लेने का तसव्वुर ही मौजूद न था। एक मैं और मेरा खानदान था। तमाम तर वसाइल और ताल्लुकात के बावजूद गहरी मायूसी की कैफियत से दो चार। फिर इस गरीब आदमी पर क्या गुजरी होगी। माँ की अदालत के दिनों में मुसलसल इसी एक बात पर मैं सोचता रहा। बूढ़े पश्तून का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता। माँ को मैं बरतानिया लेकर गया तो इंकशाफ हुआ कि मर्ज की जिस नोयत में वो मुब्तला थी बर वक्त अगर तशखीस हो जाती तो शाफी इलाज मुमकिन था। ये बात बड़ी ही तकलीफ दे थी कि इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जो भी इस तजुर्बे से गुजरा है
وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دولت کی فراوانی کے باوجود مریض اور اس کے پیاروں پر کیا گزرتی ہے۔ ملک سے بہت دور جب آپ اپنے خاندان کے گھنے سائے سے محروم ہوں اور مہینوں محروم رہیں تو مشکل اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایک کینسر ہسپتال بناؤں گا جہاں علاج کے اخراجات کی فکر مفلس مریض کے واقعین کو فکر مند نہ رکھے اور دولت مند بھی وطن سے دور جا پڑنے پر مجبور نہ ہوں۔ بالکل مجھے معلوم نہ تھا کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں کینسر ہسپتال کا قیام کتنا مشکل ہوگا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ کام تنہا کرنا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنا شروع کی تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت پنجاب نے 1980 کی دہائی میں ایک کینسر ہسپتال قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ رقم مختص کرنے کے باوجود منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ اول تو ہسپتال پر بہت بڑی رقم خرچ ہوگی، پھر اسے چلانا اور بھی مہنگا پڑے گا۔ ان دنوں پاکستان میں اس مرض کے صرف 2-3 معالج ہی موجود تھے۔ وہ شرمناک حد تک قلیل سرکاری تنخواہ پر کام کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ بہت مہنگے طبی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایسے انجینئرز بھی بہت کم تھے جو خرابی کی صورت میں ان مشینوں کی مرمت کر سکیں۔ کرکٹ میں یوں بری طرح مبتلا تھا کہ بہت دن میں اس خیال پہ یکسو نہ رہ سکا۔ 1987 کے بعد میں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ منصوبے کو کس طرح عملی شکل دی جائے۔ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، خاص طور پر ڈاکٹروں سے، انہوں نے میری حوصلہ افزائی نہ کی۔ میں شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ ممکن تھا کہ منصوبہ ملتوی ہوتا چلا جاتا۔ جب میرے ایک کزن قمر خان نے 1988 میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران چندہ جمع کرنے کے لیے عشائیے کا اہتمام کر ڈالا۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی تقریب تھی۔ $20,000 جمع ہو گئے۔ اب ہم آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ پاکستان لوٹا تو میں نے ایک ٹرسٹ اور بورڈ آف گورنرز تشکیل دے دیا۔ فلاحی اداروں کے لیے خدمت کا وسیع تجربہ رکھنے والے وکیل پرویز حسن اور معروف کاروباری شخصیت رزاق داؤد ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، تمام تر توانائی کے ساتھ مصروف عمل۔ میرے دوست عاشق قریشی اور عظمت علی بھی اس بورڈ میں شامل ہوئے۔ آگے بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے، افسوس کے بعد ازاں اسی ہسپتال میں ان کا انتقال ہوا۔ اندرون لاہور سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری ہستی بابر علی اور بعد ازاں ملک کے وزیر خزانہ بننے والے شوکت ترین بھی منصوبے کا حصہ بنے۔ میرے والد اس بورڈ کے چیئرمین تھے۔ میں نے لاہور میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ ملک بھر سے چوٹی کے 20 ڈاکٹروں کو مدعو کیا تاکہ وہ بورڈ آف گورنر کو بتائیں کہ منصوبے پر مزید پیش رفت کس طرح ممکن بنائی جائے۔ 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے رائے دی کہ یہ سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ جس نے کہا تھا قابل عمل ہے، وہ بولا اس بات کا مگر کوئی امکان نہیں کہ غریبوں کو مفت علاج میسر آئے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد ہم سب بد-دلی کا شکار تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ صورتحال سے نمٹا کس طرح جائے۔ منصوبے کو میں خیر بات کہہ سکتا تھا۔ ایک تو میں اعلان کر چکا تھا، ثانیہ کچھ عطیات بھی وصول کر لیے تھے۔ ایک کزن جاوید برکی کا مشورہ یہ تھا کہ میں اپنی ماں کے نام پر ایک بڑی ڈسپنسری بنا دوں اور ہسپتال کا خیال دل سے نکال پھینکوں۔ میری بہنیں میرے لیے بہت پریشان تھیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میری تمام تر عزت، سارا اعتبار خاک میں مل جائے گا۔ جو توقیر کرکٹ سے میں نے کمائی ہے، ہسپتال میں کما دوں گا، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ چاہتا بھی تو دستبردار نہ ہو سکتا تھا۔ لوگوں سے لیا ہوا چندہ کس طرح میں واپس کرتا؟ ٹھیک اس وقت مایوسی کے اس کالے دشت میں اچانک ایک شمع جل اٹھی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکن ڈاکٹرز کے ساتھ ایک ملاقات میں چراغ روشن ہوا، روشن رہا اور پھر روشن تر ہوتا گیا۔ مدد کا انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے نے مجھے حوصلہ دیا۔ کرکٹ کی مصروفیت کم کر کے ساری توجہ ہسپتال پر مرکوز کر دوں۔ میں نے اپنا ایک دفتر قائم کیا۔ یہ میرے دوست عمر فاروق گولڈی نے مجھے مفت فراہم کیا تھا۔ اسی دفتر میں ہسپتال کا پہلا ملازم بھرتی کیا گیا۔ آغاز پر میرے اندر ویسا جنون نہ تھا جو کبھی کرکٹ کے لیے جاگتا رہتا اور فتح حاصل کرنے کی امنگ کے ساتھ مجھے بیدار رکھتا تھا۔ غریبوں کے لیے ہسپتال میں بنانا تو چاہتا تھا، لیکن یہ تحریک میرے اندر طوفان نہ بنتی تھی۔ ایک عظیم ذمہ داری انجام دینے کا ویسا شدید احساس نہ تھا جو ہونا چاہیے۔ بس ایک
اخلاقی فرض جس کی جڑیں خود پر گزری بے پناہ اذیت اور توڑ کر رکھ دینے والے دردناک لمحات کی یادوں میں پیوست تھیں۔ وہ جان لیوا کیفیت جو میو ہسپتال کے کمرہ انتظار میں بوڑھے پشتون کو دیکھ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی، ابھی یہ احساس مجھے تحریک دیتا کہ پاکستان میں اگر ایک کینسر ہسپتال ہوتا تو میری ماں کی جان ممکن ہے بچ گئی ہوتی۔ انسانوں کی خدمت کے لیے میرا تصور ابھی بہت محدود تھا۔ میری ماں ہر سال کرکٹ سے حاصل ہونے والی آمدن کا ایک حصہ مجھ سے لے کر غریبوں کو دے دیا کرتی کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ 1987 میں بازار حصص جب برباد ہوا تو میری جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ ڈوب گیا۔ روحانیت کی جانب میرے سفر کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ ایک خیال مجھ پر طاری ہو گیا، شاید اس بات کی سزا مجھے ملی ہے کہ میں نے اپنی دولت کو آلودہ رکھا، زکوٰۃ سے اجلا نہ کیا۔ تب میں ایمان اور عقیدے کے تحت زکوٰۃ نہ دیتا تھا۔ بعد میں بات دوسری ہو گئی۔ میں نے پاکستان کے عام لوگوں کو فیاضی کے ساتھ خیرات کرتے دیکھا تو میرا ایمان راسخ ہونے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ مفلسوں اور محتاجوں کی مدد پسند ناپسند کی بات نہیں بلکہ فرض ہے، بالکل بنیادی فرض۔ جتنے زیادہ لوگوں نے ہسپتال کے منصوبے کا تمسخر اڑایا اتنا ہی میرا عزم پختہ ہوتا گیا۔ انہیں بہرحال غلط ثابت کرنا تھا۔ ہمیشہ سے میں ایک ضدی آدمی تھا۔ اس ضد نے کرکٹ کے میدان میں میری مدد کی، حال تو ورنہ میرا یہ تھا کہ پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے بعد میں ٹیم سے نکال دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ میرا پہلا میچ ہی آخری ہے۔ مجھ پر بے پناہ بوجھ تھا۔ بار بار مجھے بتایا جاتا کہ یہ ہسپتال سفید ہاتھی ہوگا۔ بعض نے کہا کہ بھائی اس ملک میں تو عام علاج کی سہولت دستیاب نہیں اور تم چلے ہو بین الاقوامی معیار کا منصوبہ مکمل کرنے۔ پوچھتا پھر ان غریب لوگوں کا کیا بنے گا جنہیں کینسر کا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہر ایک کو مرنا ہے، کسی بھی صورت جب موت آ لے۔ ایک دن ملنے والوں میں سے ایک نے چند دوستوں کی موجودگی میں یہ کہا، سستی شہرت حاصل کرنے میں لگے ہو جس طرح کے مشہور لوگ خبروں میں زندہ رہنے کے لیے خیراتی اداروں کو چندہ دیا کرتے ہیں۔ میں اسے مارنے لپکا، یہ ہماری اشرافیہ کا مزاج ہے، ان میں سے کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ پستی کی آخری حد تک پہنچے ہوئے اخلاقی طور پر دیوالیہ لوگ وہ کسی مغربی شخصیت کا ذکر کریں گے اور ایک عجیب سحر زدہ کیفیت میں کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کی ان کی خدمت کرنے کی بات کریں اور آپ کے لہجے میں کچھ خواہش کی شدت پیدا ہو جائے تو وہ آپ کو گھسیٹ کر نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جہاں صدیوں سے خود وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جی رہے ہیں۔ ایک بار پھر ایسا ہوا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا جب انگلینڈ میں مجھے میرے مقصد سے بھٹکانے والے ایک شخص سے میرا واسطہ پڑا۔ یہ لندن کا شیزان ریسٹورنٹ تھا جہاں میں پاکستانی ڈاکٹروں سے ملنے گیا۔ انہوں نے مجھ سے ہسپتال کے بارے میں تکنیکی سوالات پوچھنا شروع کیے، پھر ان میں سے ایک منصوبے کا مذاق اڑانے لگا۔ تکنیکی سوالوں کے حوالے سے طبی معلومات پر اس نے میری کم علمی کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی۔ بتایا کہ میرا یہ میدان نہیں اور میں ناکام رہوں گا، نیک نامی خاک میں مل جائے گی۔ اس قدر غصہ مجھے آیا کہ کھانا کھائے بغیر اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کرنے میں جایا کرتا لیکن زیادہ تر ماہرین کو میں نے منطق پرست پایا۔ یہ لوگ نام نہاد عملیت پسندی، آہنی عملیت پسندی کے حصار میں جیتے ہیں۔ اب میں تو ہمیشہ سے ایک خواب دیکھنے والا ہوں۔ میری جدوجہد نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ ہار نہ مانیں تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی۔ دل کی بے رحم دنیا کو یہاں پر روکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے eldarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔